السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ دوڑو زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک دنیا حیرت ہے اور حیرت کا ایک نیا جہاں ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر وجاہت قاضی کو، جو کامسیٹس یونیورسٹی لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور وہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بی ایس پروگرام کے انچارج ہیں۔ تو ان سے اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کامسیٹس یونیورسٹی میں ایز فیکلٹی ممبر آپ کام کر رہے ہیں جی، تو اس کے علاوہ اور کیا ذمہ داری ہیں جو آپ کو تفویض کی گئی ہیں؟ پرائمری رول تو میرا کامسیٹس کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ میں آئی ٹرپل ای میں وائس چیئر ہوں فار روبوٹکس اینڈ آٹومیشن سوسائٹی۔ اس کے علاوہ میں کچھ گورنمنٹ کی 2-3 کمیٹیز ہیں جو کہ پالیسی ڈیولپمنٹ کے اندر انوالوڈ ہیں، ون وے اور دی ادر وے، اے آئی اور روبوٹکس کے حوالے سے اس میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اور کچھ انڈسٹریز ہیں جس کے ساتھ میں ایڈوائزری بورڈ میں ان کا ممبر ہوں، جس میں اکیڈیمک اور انڈسٹریل لنکیجز، اے آئی اور اس کے حوالے سے اس میں ایکسپورٹ سسٹم سولوشنز، سکسیس سسٹمز اور سروسز سینڈیکیٹ، یہ 2-3 کمپنیز ان کے ساتھ اس طریقے سے کچھ معاملہ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، پہلے آئی ٹی کا بہت چرچا تھا اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ دنیا میں آئی ٹی بیس بہت ساری جابس ہیں اور جو آئی ٹی میں ایکسل نہیں کرے گا اس کے لیے سروائیول کافی مشکل ہو جائے گی۔ تو ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آمد ہے اور بعض ملکوں میں تو اس کا سمجھیں کہ دور ہے۔ یہ آئی ٹی میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹیکنالوجی کس طریقے سے ایوالو ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے دور تھا وہ آئی ٹی کے، جس میں پرائمری فوکس تھا آٹومیشن کا۔ چاہے آپ کی مشین ہے کسی انڈسٹری کے اندر، آپ نے اس کو آٹومیٹ کر دیا، کوئی بینک کا پروسیس ہے، کوئی ہاسپٹل کا پروسیس ہے جس میں کوئی ڈاکومنٹس پر آپ انوالو ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو آٹومیٹ کر لیا۔ مگر اب جو اے آئی کا دور ہے، وہ سمپل ورڈ لفظوں میں بات کریں تو وہ ان پروسیسز کو یا جو آٹومیشن ہم نے کی تھی، اب آپ نے اس کو اٹانومی دینی کہ وہ خود سے اپنے ڈیسیژنس لے سکیں۔ تو پہلے جو ان مشینز کے جو ڈیسیژن تھے وہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیژن ہے وہ بھی کس کو دے دیا جائے، کسی حد تک مشین کو دے دیا جائے۔ تو ایک تو بنیادی فرق یہ آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی سے جو اب نیکسٹ جو لیول بن رہا ہے وہ اے آئی کا بن رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بن رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اے آئی ہے کیا چیز، تو ایک عام آدمی کے لیے ہم بات کریں، دیکھیں جو کچھ بھی آپ کا ذہن کرتا ہے، آسان لفظوں میں بات کریں، ان چیزوں کو لے کے آپ مشین میں ڈالنا شروع کر دیں تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ یعنی سوچو بچار کا جتنا کام ہم اپنے دماغ سے لے رہے تھے وہ اپنی مشین میں شفٹ ہو گیا۔ بالکل، آپ کسی قسم کا فیصلہ کرتے تھے کہ آپ نے لیٹ سے کوئی ٹرپ پلان کرنا ہے، لاہور سے کسی جگہ جانا چاہتے ہیں سیر تفریح کے لیے، اب آپ کے پاس کچھ کانسٹرینٹ ہیں، اچھا اتنا بجٹ ہے، اتنے لوگوں نے جانا ہے، ہمیں راستے میں فلاں دوستوں سے ملتے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیسے پلان کریں اس کو، کہاں پہ اسٹے کریں؟ تو آپ نے تمام چیزیں آپ نے دے دی، اب اس میں آپ کو پورا پلان بنا کے دے دی۔ یہ ایک بہت ہی معمولی سی چھوٹی سی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، اس کو جتنا چاہے مرضی ایکسٹینڈ کر۔ یقیناً یہ جو میں بات کر رہی ہوں بالکل ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں بالکل اے آئی کو نہیں جانتے، جو بالکل اس لفظ کو پہلی بات سن رہے ہیں۔ باقی اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے بے روزگاری کا جو ہے وہ ایک سیلاب آئے گا اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اسپیشلی سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہٹ کرے گی وائٹ کالر جابس کو، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ اچھا، یہ اکثر سوال سامنے آتا ہے، لیکن ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری ٹیکنالوجی ہے۔ اگر ہم واپس چلے جاتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے جب الیکٹرانک سسٹمز لینے آئے تھے، تو اس وقت اس سے پہلے جب روڈ بنا کرتی تھی تو ہم کسی کو جھنڈی دے کے کھڑا کرتے تھے، یہاں سے نہ گزرو، روڈ تیار ہو رہی ہے۔ پھر ٹیکنالوجی آئی، آپ کے پاس آپ نے الیکٹرانکس کے ذریعے وہ بلب لگا دیے، اب وہ بلب بتا رہی تھی کہ یہاں سے نہ گزریں، سائڈ سے گزر جائیں۔ تو کیا اس کا مطلب یس وہ جو لیس اسکلڈ لیبر جاب تھی وہ تو چلے گئی وقت کے ساتھ ساتھ، کہ وہاں پہ آپ کے پاس وہ لائٹس آ گئیں، مگر آپ صرف دیکھیں تو اس نے کتنی نیو انڈسٹریز لگائی۔
ایک وہ انڈسٹری لگی جو پلاسٹک کا وہ جو کور بنا رہی ہے, ایک وہ جو وائر بنا رہی ہے, ایک وہ جو فلیش کے سرکٹس بنا رہی ہے. تو کم از کم اگر ہم سمپل گنے تو 3 سے 4 انڈسٹریز لگیں. ہر انڈسٹری میں اگر 2 سے 3 ہزار بھی بندہ کام کر رہا ہو تو آپ نے کم از کم 10-12 ہزار لوگوں کی امپلائمنٹ. میں یہ بہت ہی معمولی سی بات کر رہا ہوں, ایک چھوٹی سی بلب کی بات کر رہا ہوں. تو ٹیکنالوجی کبھی بھی جابس ایلیمنیٹ نہیں کرتی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس سے نیو اسکل سیٹس کی نیڈ کریٹ ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کے لیے ہمیشہ کیا ہے کہ یہ ایک پرابلم رہتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وقت کے ساتھ بدلنا ہی مناسب طریقہ ہے آگے چلنے کے لیے. اچھا, لیکن جو لوگ بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو نہیں سمجھتے, نہیں جانتے, یا ایون کمپیوٹر یا آئی ٹی کو بھی نہیں جانتے, ان کے لیے فیوچر میں کیا چیلنج درپیش ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جس طریقے سے پروگرامنگ کی میں بات کروں تو اب ہر فیلڈ میں ضرورت ہے. آپ اگر فزکس پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پروگرامنگ کی ضرورت ہے, آپ اگر میتھس پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پروگرامنگ کی ضرورت ہے. لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا. محبت کے ساتھ ساتھ اب ہر جو شعبے میں لوگ کس نہ کس طریقے سے ان کو پروگرامنگ پڑھائی جا رہی ہے, اس میں انوالو کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کسی زمانے میں اسٹارٹس تھی, لوگ اس سے بھاگتے تھے, ورک کرنا پڑا. اسی طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ بھی آنے والے وقت کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ ماضی میں آپ کو پروگرامنگ کی یا اسٹیٹس کی ضرورت پڑتی تھی یا کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی. تو اب اے آئی بھی بالکل اس کی بھی وہی اہمیت ہے, وہی حیثیت ہے. چاہے آپ فزکس پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ میتھس پڑھنے جا رہے ہیں, آپ کوئی بھی ڈومین پڑھنے جا رہے ہیں, آپ کو تو ضرورت ہے اے آئی کی. اس کے بغیر آگے چلنا مشکل ہے. اچھا, اے آئی کیا ہمارا فیوچر میں جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس سب کو بدل دے گا, اسکول سے لے کے کالج یونیورسٹی تک؟ یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی نئی ڈومین نہیں ہے. ہم اکثر شاید سوچتے ہیں, لیکن 20 سال سے تو میں انوالو ہوں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر آپ بالکل ہسٹری میں چلے جائیں تو 1940s میں 50s میں آپ کو اس کی بڑی اسٹرانگ روٹس مل جاتی ہیں. اب یہ میچور ہو گئی ہے اتنی کہ اب ایک عام آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے. یعنی جادو اب سر چڑھ کے بولنے لگا. چلے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. تو ابھی بھی کھیل شروع ہوا ہے, ابھی کھیل شروع ہوا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جہاں تک آپ نے تعلیم کی بات کی, جی بالکل جی, ٹیکنالوجی کے آنے سے ہمیشہ جو تعلیمی نظام ہے وہ بدلتا ہے. اور اب جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ اسمارٹ یونیورسٹیز کا آ رہا ہے. تو جب اسمارٹ یونیورسٹی کا کانسیپٹ آئے گا اس کے بعد ڈیفینیٹلی بات ہے, چاہے ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں, انٹر کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں, یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں, یا پی ایچ ڈی لیول کی بات کریں, ہر لیول کے اوپر جو چینجز ہیں وہ ہوں گی. اور ہمیں استادوں کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی سب کو اپنا جو طریقہ کار بدلنا پڑے گا, ورنہ اولڈ ویز شاید مشکل ہے چلیں. اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے جیسے کہ آپ نے کہا استادوں کو بھی تبدیل ہونا پڑے گا, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے کیا ہمارا جو کرنٹ کلاس روم اسٹرکچر ہے وہ ایسے ہی رہے گا؟ وہ چینج ہوگا. خیر اتنی جلدی تو نہیں ہوگا, مگر جو نظر آ رہا ہے اس سے اچھی خاصی تبدیلی آئے گی. کیونکہ اے آئی ان ایجوکیشن کی ہم بات کریں, لیکن آلریڈی ہمارے پاس صرف اگر میں آئی ٹی کی بات کروں تو خالی آئی ٹی کے ذریعے ہم لوگوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے جب کووڈ میں ہمیں دیکھا کہ آن لائن لیکچر سٹارٹ ہو گئے, لیکچرز ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے. اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے کہ آپ نے خالی آئی ٹی کی بیس کے اوپر ٹیچر کی جو پریزنس ہے کلاس روم کے اندر اس کی میننگز بدل دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب جب ہم اے آئی کو بیچ میں انوالو کر دیں گے تو پھر تو جو اس کی میننگز ہیں ٹیچر کی, جو کا جو رول ہے کلاس روم ٹوٹل چینج ہو جائے گا. کیونکہ بچہ پہلے سے ہی چیزیں کر کے آیا ہوگا تھرو آئی ٹی, اے آئی وہاں پہ اس کو اسسٹ کر رہی ہوگی ٹو انڈرسٹینڈ اس کے اسیسمنٹس کے اندر, اس کی ایویلیویشن کے اندر. پھر ٹیچر کا جو رول ہے وہ اور اسکل پہ چلا گیا کہ بچوں کو وہ تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی جو پرابلم سالونگ اسکلس کے اوپر فوکس کرے گا, رادر دین کہ ہم ان کو وہی جو ٹریڈیشنل باتیں جو بکس میں لکھی ہیں, جو ریکارڈ ہو چکی ہیں, جو کہ اے آئی بھی کیا کر سکتی ہے, اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کر سکتی ہے, تو وہاں اب شاید اتنی ضرورت نہیں رہے گی کہ روٹین بیسڈ ٹیچنگ کے اندر ٹیچرس کی. اب جہاں ضرورت آئے گی وہ 1-to-1 انٹریکشن اور پرابلم سالونگ کے اوپر آئے گی. اچھا, جس طرح سے آج ہے کہ بچے جو بھی انٹرنیٹ سرفنگ میں کمال رکھتے ہیں وہ اپنے ٹاپک کو جب پہلے سے تیار کر کے جاتے ہیں تو کلاس روم میں وہ ٹیچر کے لیے چیلنجنگ ہوتے ہیں. یعنی استاد اگر اس طرح سے تیاری کر کے نہیں آیا تو بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کلاس رومس میں جو ٹیچر کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سپر اسمارٹ ہوگی
ایز کمپیئر ٹو دا کرنٹ ٹیچرس, اور اس کا جو سسٹم ہے وہ اسٹوڈنٹ سے فاسٹ جا رہا ہوگا یا اسٹوڈنٹ اس سے فاسٹ جائے گا؟ یہ بڑا کریٹیکل کوشچن ہے. اس کو تھوڑا سا میں ایسا کرتا ہوں کہ کیونکہ صرف ٹیچنگ کے لیے نہیں, یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میرا خیال ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اوپر اپلیکیبل ہے. ہم انڈسٹری کی طرف بعد میں آتے ہیں, ہم پہلے اس کو فی الحال دیکھیے یہاں وہ تک فرق کلیئر نہیں پڑے کریں. کیونکہ ہم کبھی بھی ہیومن فیکٹر مائنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا سپر انٹیلیجنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ اگر وہ ہو بھی جائے کسی طریقے سے, ٹھیک ہے, کبھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں, اگر ہو بھی جائے تو اس کا افیکٹ یا امپیکٹ جو سا ہے وہ انسان کے اوپر اس طریقے سے نہیں پڑے جیسے ہم لوگ اس کا تصور کر رہے ہیں ایک نیگیٹو وے میں. وہ ہمیشہ کیا ہوگا, ایک اسسٹو رول ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیچرس کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی ایز اسسٹو رول میں کیا کرے گی, ہیلپ آؤٹ کرے گی. اب وہ اسسٹو رول کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ایک لیکچر ڈلیور کیا ٹیچر نے کلاس کے اندر, یا اور اس کے اندر اسٹوڈنٹ کے پاس کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں, رات کو بیٹھا پڑھ رہا ہے, سوال پیدا ہوئے. اب ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے یا تو وہ نیکسٹ ڈے کا ویٹ کرے یا پھر وہ کیا کرے کہ اپنے اے آئی اسسٹنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے. جتنا وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے وہاں پہ کیا, اور پھر کلاس میں جا کے اس نے ڈسکشن کی تو ڈسکشن کا ٹائم جو 1 گھنٹے کا تھا وہ ریڈیوس ہو گیا. ٹیچر کا وہاں پہ رول کیا ہو, کنفرمیشن کا رول ہو گیا کہ ہاں جی یہ بات ایسے ہے ایسے نہیں ہے, اس کو آپ اس اینگل میں دیکھو تو بہتر ہو سکتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی جو ٹیچنگ کا 1 گھنٹے کا جو کانٹیکٹ آور ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان, اس کا جو بینیفٹ اسٹوڈنٹ لے کے جا رہا ہے وہ 5 to 6 آورس کا لے کے جا رہا ہوگا, کیونکہ اس کے پاس پرسنل جو گرومنگ کے لیے اے آئی اسسٹنٹ موجود ہے, اس کے پاس ریکارڈڈ لیکچرز موجود ہیں, اور پھر ان کو ویریفائی کرنے کے لیے, ان کی جو ویلیڈیشن کرنے کے لیے اور ان کو فردر ڈیپ لیول پہ لے جانے کے لیے وہاں پہ ٹیچر کا رول آ گیا. تو اب یہ صرف اور صرف ایک سمت پہ بات نہیں ہو رہی, اب یہ 3 ڈفرینٹ سمت ہو گئے, اے آئی اسسٹنٹس, پری ریکارڈڈ لیکچرز اور پھر ٹیچر کا رول. صحیح. تو جہاں پر 1 گھنٹے میں ٹیچر جو پڑھایا کرتا تھا 1 گھنٹے کی کلاس کے اندر مثال کے طور پہ, تو وہ صرف 1 گھنٹے کا مواد تھا. اس طریقے سے ہم 1 گھنٹے کی کلاس میں 6 سے 7 گھنٹے کا مواد ڈلیور کر سکتے ہیں. تو میرا خیال اس میں تو بینیفٹ جا رہا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جو کمپیوٹر کے تھرو آلریڈی انڈسٹری میں آٹومیشن ہوئی, جی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا روبوٹکس کے ساتھ کیا لنک بنے گا, جی, اور فیوچر میں کیا اس میں نئی ریولوشن آ سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل. اگر ہم اسے دیکھیں کہ روبوٹکس تو شاید اے آئی سے پہلے کی ڈومین ہے, ٹھیک ہے, تو کس نہ کس طریقے سے روبوٹس انڈسٹری میں موجود تھے. مگر اب اے آئی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ روبوٹس اور اے آئی دونوں آپس میں جڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں 3rd جنریشن جو روبوٹس ہیں, یا اس کے جو ایڈوانس جنریشن کے روبوٹس ہیں, یہ سب کے سب اے آئی بیسڈ ہیں. ایک تو ہم اس پہ پہلے آ جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اب ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جسم اور دماغ یا ذہن, ٹھیک ہے, تو وہی بات ہو گئی کہ روبوٹ وہ جسم ہو گیا, اور اس کی جو برین ہے وہ آپ کہاں سے لے کے آ گئے, اے آئی سے لے کے آ گئے. میں نے بھی لفظ بولا ہے دماغ اور ذہن کا, ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ یہ 2 الگ چیزیں ایک ہی چیز ہے. فی الحال ہم اس کو ہم ایک ہی ٹریٹ کرتے ہیں سائنٹیفکلی. تو وہی ایک سورس ہے انٹیلیجنس کا, وہ تھاٹ پروسیس مل گیا آپ کو وہاں سے, اور باڈی کہاں سے مل گئی آپ کو, روبوٹ سے مل گئی. اچھا میں آسانی کے لیے اگر سمجھنا چاہوں تو روبوٹکس میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ کیا روبوٹس کو انڈیپینڈنٹ کرتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں؟ جی بالکل. آپ کے پاس جو سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں یہ بھی روبوٹس ہیں بیسیکلی بائی ڈیفینیشن. تو جب آپ گاڑی جو ہے آپ کی روڈ کے اوپر آٹونومسلی چلتی جا رہی ہے, خود ڈیسائڈ کر رہی ہے کہ اس نے بریک کہاں لگانی ہے, کہاں پہ سلو کرنا ہے, تو یہ سارے اس کے اپنے ڈیسیژنز. اچھا لیکن جو آٹومیٹک گاڑی ہے جو وداؤٹ ڈرائیور چلے گی, وہ کیا جو گیون ڈیٹا ہے اس کے مطابق آپریٹ کرے گی, یا ایک گاڑی جو امریکہ کی سڑکوں کے لیے تیار ہوئی اس کو آپ لاگے پاکستان میں آٹومیشن پہ چلانا چاہیں, از اٹ پاسبل کہ وہ ویسے پرفارم کرے جیسے اس نے امریکہ میں پرفارم کرنا تھا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر نا ایک بڑا کی فیکٹر ہے, وہ لرننگ فیکٹر ہے. جیسے میں اور آپ بھی اگر امریکہ چلے جائیں گے تو تھوڑا بہت ہم بھی تھوڑی شروع میں دقت ہوگی, اس کے بعد ہم بھی اس روڈ کے اوپر کیا ہو جائیں گے, یوز ٹو ہو جائیں گے.
تو یہی پوائنٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ان جنرل ہے. تو ان میں کیپیسٹی ہے ٹو لرن. تو جب ایک چیز لرن کر سکتی ہے تو پھر آپ انوائرمنٹ تھوڑا سا چینج کریں, اس کو اس میں ڈالیں, شروع میں تھوڑی سی غلطیاں کرے گی, بعد میں سیٹ ہو جائے گی اور پھر کام سموتھ ہے. پاکستان میں جو ڈرائیونگ کرتے ہیں ہم لوگ, ہمارا تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے سڑکوں پہ, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوگا؟ یس, ہم کبھی بھی جب بھی ٹیکنالوجی کی اڈاپشن ہوتی ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایگزسٹنگ سسٹم کو ویسے ہی رکھتے ہیں, اس کو بھی ہم ساتھ میں ماڈیفائی کرتے ہیں. یہ تو بات طے ہے کہ یہاں کے کلچر میں جب لے کے آئیں گے آٹونومس کارز کو, تو یہاں پر بھی چیزوں کو تھوڑا بہت اس کے مطابق ہمیں بدلنا پڑے گا. ویسے بھی آٹونومس کارز آئے یا کارز نہ آئے, روڈ سیفٹی کا خیال رکھنا تو ہر شہری کا فرض ہے. اچھا, کچھ عرصے پہلے چائنا میں ایک فیمیل کیریکٹر ڈیولپ ہوا جی جس نے باقاعدہ کسی مووی میں بھی کام کیا, جی اور ابھی میں لاسٹ ویک ہی دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں کسی خاتون نے ایک بوائے فرینڈ اڈاپٹ کیا ہے جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ایک کیریکٹر ہے. جی. تو بتائیں کہ کیا اس طرح کا جو ہیومن انٹریکشن ہے یا فیوچر کی جو فرینڈ شپ ہے یا کمپینین شپ ہے کہ ایک اسسٹنٹ آپ کو مل گیا یا آپ کو ایک دوست مل گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ایک ماڈل ہے, تو اس کے نتیجے میں کیا انسانی جو زندگی ہے یا اس کے جو معاملات ہیں وہ پازیٹیو وے میں آگے جائیں گے یا اس کو تھریٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے؟ اچھا, یہ میرے خیال ہے اس سوال کا جواب نا کلچرل ہی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم ان کے کلچر کو دیکھیں تو مے بی اس کلچر میں یہ چیز فٹ ان ہو سکتی ہو کسی نہ کسی طریقے سے. اس میں جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں کہ اگر ایک معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, اس کے پیچھے کچھ سائیکولوجیکل اور سوشل ایلیمنٹس کیا ہیں, فیکٹرز کیا ہیں. اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لوکل کلچر کی بات کریں, یہاں کی بات کریں, تو یہاں پہ تو وہ فٹ ان ہونا بڑا مشکل ہے اس چیز کا, کیونکہ اس چیز کی ضرورت وہاں کیوں پیدا ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کیونکہ یہ اب کی ڈبیٹ نہیں, یہ 2012 کی ڈبیٹ چلتی آ رہی ہے. 2012 سے میں یہ چیز سنتا آ رہا ہوں, میں نے خود بھی ایک جگہ پہ یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن مشین ریلیشن شپ, کہ ہیومنس کا اور مشینز کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے بنے گا. کہ جب کل کو یہی جو مشینز ہیں یا روبوٹس ہیں آپ کے گھر کے اندر میڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں بچوں کی دیکھ بھال کے حد تک تو شاید ہمارے لیے کیا ہے, ایکسیپٹیبل ہے, ٹھیک ہے. مگر ہم جب ان کو اتنا قریب لے آئے اپنے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا پرسنل قسم کا جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے, تو میرا نہیں خیال کہ ہم ٹیکنالوجی کو اس حد تک ہمیں ایوالو کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اس لیول تک چلے جائیں کہ ہیومنس کو بالکل ہم کیا کر دیں سائڈ پہ کر دیں. آئی تھنک اٹس مور کلچرل دین کہ اس کو ہم انٹرنیشنلی گلوبلی اس کو کسی اینگل میں دیکھا جائے. دوسرا دیکھا جائے فرام اکنامکس پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو یس, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب چائنا نے جب فرسٹ ٹائم یہ انٹروڈیوس کروایا تھا تو سر ان کی سوسائٹی بھی ریڈی نہیں تھی, تو ان کو واپس اس ٹیکنالوجی کو لے جانا پڑا, کیونکہ صرف یہ کوشچن وہاں یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا بلکہ وہاں پہ کھڑا ہوا. صرف یہی نہیں بلکہ میں آپ کو ایڈ کرتا جاتا ہوں, جاپان کے اندر 2017 میں میئر کے الیکشن کے لیے بھی یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا کہ ہم روبوٹس کو لے کے آتے ہیں. تو میٹافوریکلی انہوں نے کیا کیا کہ ایک کمپین رن کی, اس میں سے اس نے اچھے خاصے ووٹس ون کیے. تو یہ بات تو طے ہے کہ روبوٹس ایٹ لیسٹ کرپشن تو نہیں کریں گے. اچھا, یہ بھی نا ایک دیکھیں یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے اس پوائنٹ کے اوپر بھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ بڑا سبجیکٹو ورڈ ہے اگر دیکھا جائے تو. جب ہم کسی چیز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سیکھو, وہ کیا سیکھ رہا ہے, اچھائی سیکھ رہا ہے یا برائی سیکھ رہا ہے, وہ فیکٹر نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں. صحیح, ٹھیک ہے. اس لیے اب جو برننگ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان مشینز کو ایتھکس کیسے سکھائی جائے. جب ایتھکس کو وہ وائلیٹ کرے گا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرپشن. تو ابھی ٹیکنالوجی کو اس لیول پہ جانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, وہ اتنا ٹائم نہیں, 10-12 سال اور بس, اس سے زیادہ نہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد. یعنی چانس ہے کہ ہم 10-12 سال اور جئیں گے تو ہم یہ سارے میریکلز جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے شاید اس سے پہلے بہت جلدی. دیکھیں ابھی جو چیٹ جی پی ٹی نے دیکھنا کتنا کچھ تبدیل کر دیا ہے, لوگ اپنے آپشن لیٹرز اسے لکھوا رہے ہیں, وہ چیزیں کہاں سے ایک دم کہاں جانا شروع ہو گئی. یہاں ہم ایک بریک دیں. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.
اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے. ہم اس سلسلے کو بریک کے بعد آگے چلائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں, ظاہر ہے ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس گیون سرکمسٹانسز میں اپنے ڈیسیژنس خود سے کرے گی تو کیا اس بات کا یہ چانس ہے کہ ہم اس کو کوئی آرڈر دیں اور وہ یہ خیال کرے کہ یہ آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو وہ ریئیکٹ کرے اور وہ ماننے سے انکار کر دے؟ اچھا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرڈرز کس طرح کے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس اے آئی کو کس ڈومین میں استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے بات کی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو ڈیولپ ہم ہی نہیں کریں گے. اب ہم جب ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اور ہم لیٹ سے ایگزامپل لے لیتے ہیں, اگر ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کسی لیٹ سے میڈیکل سائنسز کے پرپز کے لیے ہاسپٹل کے اندر, اب ایک ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں جی کہ آپ اس کو فلاں میڈیسن ہے وہ کر دیتے ہیں اس کو. آپ اب اے سسٹم یہ زیوم کرتا ہے جی کہ اس کے وائٹل سائنس دیکھتے ہوئے یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے کہ بھی آپ یہ کام کریں, اس کی جگہ پہ آپ یہ آلٹرنیٹ کر لیں. اگر تو سسٹم ڈیزائن کیا گیا اس حد تک تو پھر اے آئی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ وائلیٹ کرے. اب آپ اسے کنٹرول بھی دے دیا ہے, ایگزیکیوشن بھی دے دی ہے, کہ اب آپ کے پاس بھی اختیار ہے کہ آپ اس کو, کیونکہ اب آپ نے دیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اوپر یعنی ہے. ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو اگر چینج کرنے کا اختیار یا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کا اختیار اس کو دیا گیا ہے تو پھر یہ چانسز ہیں, ورنہ نہیں. پھر وہی بات ہے کہ آخر میں آپ یہ چیز آپشن رکھ سکتے ہیں کہ فائنل ڈیسیژن انڈر دیز کنڈیشنز ہیومن کے پاس ہی ہوگا, تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آ جا کے تو ٹیکنالوجی ہے نا, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم ہاتھ کاٹ کے اپنی مشین کو دے رہے ہیں. جسٹ لائک دا سافٹ ویئر ہے کہ آپ جتنے رائٹ سافٹ ویئر کو دے رہے ہیں اتنا جو یوزر ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو اس کے بنانے والے کے پاس واپس جانا پڑتا ہے جہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے. مگر یہاں پہ جو ایک ڈیبیٹ جو چلتی ہے, جو اکثر سننے کو ملتی بھی ہے جی کہ اے آئی ٹیک اوور کر لے گی یا اے آئی کے اس حوالے سے, وہ جو پہلو ہے وہ بہت ایکسٹریم پہلو ہے, جہاں پہ ہم فل فلیج اے آئی کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے اے آئی کو اس طرح کی اٹانومی دے دی ہے کہ وہ میرے جیسے میرا انٹرویو آپ کے جگہ پہ کوئی مشین لے رہا ہوتا, تو پھر ایسے چانسز ہیں کہ وہ سوال کرے جو اس کی ڈیزائر ہے. جیسے آپ خود سے ایک سوال مجھ سے کر رہے ہیں, تو پھر وہاں تو پھر وہی بات ہے کہ اس کی اپلیکیشن ویسی ہے جس میں اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے. تو جس کو اختیار نہیں دیا جائے گا, جس کو اس پرپز کے لیے ڈیزائن نہیں کیا جائے گا, اس سے ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن جیسے کہ ابھی پہلے بھی بات ہوئی بریک سے پہلے کہ جہاں ہیومن انٹریکشن ان کے ساتھ زیادہ ہے, جہاں وہ انڈسٹری میں کام نہیں کر رہے, جہاں وہ گھروں تک پہنچ گئے, ہمارے آفیسز تک آ گئے. میں نے کہا نا بوائے فرینڈ اور اس کا ماڈل کا تصور اور کسی فلم کے اندر اس کا ایک کیریکٹر, تو وہ جسٹ لائک ہیومن ہی ایکٹ کر رہے ہیں. جی ایسا ہی. اچھا, وہاں پہ اگر کہیں کوئی تضاد پیدا ہوتا ہے تو کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پاس یہ ایکسیس ہے کہ وہ خود سوچے کہ مجھے جو آرڈر دیا گیا ہے میں نے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ ماضی میں کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس کیے گئے جہاں پر مشین نے ان آرڈرز کو یا ان آرڈر سے کیا چاہیے ان انسٹرکشنز کو فالو کرنے سے انکار کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم اٹونومس ہے اور وہ ذہین ہے, اتنا تو اس کو اختیار دینا بنتا ہے. صحیح. تو پاکستان میں جو انڈسٹری ہے وہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے کتنی اویئرنیس ہے, اور جو ہماری اکیڈیمیا ہے, یونیورسٹی ہے, اس کا کوئی لنکیج اس سٹیج پر ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یا نہیں؟ جی بالکل, ہماری یونیورسٹی میں کافی ساری جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا دوسری انڈسٹریز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اے آئی کے اندر, اور اچھا خاصا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے کوئی 4-5 سال کے اندر میرا خیال ہے کہ جو ان کا نمبر ہے وہ اچھا خاصا انکریز ہوا ہے. جیسے مگر نام تو
سروسز سینڈیکیٹ ہے, انہوں نے باقاعدہ کولیبریٹو روبوٹس کا جو کام ہے پاکستان میں شروع کیا ہے, اور یہ بڑا ریئر ہے جس میں آپ ہیومنس اور مشینز دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے کام کر رہے ہیں. اب یہ ایک پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا, آج سے 20 سال پیچھے چلے گئے, 30 سال پیچھے چلے گئے, تو جہاں جس انڈسٹری میں روبوٹس کو آپ نے لگایا ہوا اس کے دل پنجرا ہوتا تھا کہ یہاں سے نہ گزریں گے تو روبوٹ کام کر رہا تو آپ کو چوٹ لگ جائے گی. تو اب یہ جو روبوٹس ہیں یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ میں یہاں پہ روبوٹ کام کر رہا ہے, میں کام کر رہا ہوں, اور ہم دونوں ایک ہی جو ورک اسپیس ہے اس کو ہم نے کیا کیا, آکوپائی کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے جو پاکستان میں لوکل انڈسٹری لے کے آ رہی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایکسپرٹ سسٹمز ہیں, یہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اے آئی کے اوپر, جو کہ باہر بھی وہ لوکل کمپنیز کو بھی سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں اے آئی کے اندر. آپ کی جو بڑی جو فیکٹریز ہیں انہیں بھی کافی حد تک شروع کر دی انڈسٹری 4.0 کی سولوشنز لینا. پھر اسلام آباد میں نیشنل سینٹر فار اے آئی ہے, تو یہ نشقہ ادارہ ہے, اس کی ٹوٹل کوئی 9 لیبز ہیں اکراس پاکستان. تو یہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں اے آئی کے اندر, اور انڈسٹری کو بھی یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں سولوشنس. انڈسٹری اور اکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیج میں بھی کافی کام ہو رہا ہے ہماری اپنی یونیورسٹی میں بھی, اور جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی, بلکہ اب تو انکریج کیا جا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنے فائنل ایئر جو پروجیکٹس ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے کریں. تو جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ایسی اپرچونیٹیز نہیں تھی, تو اب تو یونیورسٹیز اس کو بڑا انکریج کر رہی ہیں, گورنمنٹ بڑا اور ایچ ایس سی بڑا اس کو انکریج کر رہی ہے کہ یونیورسٹیز اور جو اکیڈیمیا ہے, انڈسٹری اور اکیڈیمیا آپس مل کے کام کریں. تو اب اسٹارٹ اپس بن رہے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں ہمارے پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بڑے اچھے اسٹارٹ اپس بعد میں کھڑے کر لی ہیں. تو چیزیں اچھی جا رہی ہیں اوور آل دیکھا جائے تو. اچھا, بھوت بنگلہ دیکھنے والی جنریشن تو ظاہر بڑی ہو گئی ہے, تو ابھی جو ہارر موویز دیکھنے والے بچے ہیں ان کے حوالے سے میں بات کروں کہ ایک گیون سرکمسٹانسز میں آفس ہے, اس میں ایک انسان کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو روبوٹ ہے وہ بیٹھا کام کر رہا ہے, اور 2 بندے آفس میں اکیلے ہیں, مطلب ایک وہ ماڈل اور ایک انسان. ڈر نہیں جائیں گے لوگ؟ نہیں, ڈرنے والی بات نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں سسٹم آلریڈی ہو رہا ہے. آپ کی محل پاکستان کے اندر بھی میں 90% آف جو آفس ورک کر رہے ہیں جن کو چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہے, تو وہ وہی کیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آفس کے اندر ایک مشین ہے اور ایک آپ ہے بیٹھے کام کر رہے ہیں. تو وہ چیز تو ہو گئی ہے. دیکھیے ہوتا کیا کہ ایک پرسپشن جنریٹ ہو جاتی ہے کہ خوفناک قسم کی, ایسا نہیں ہے. جب بھی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ بڑے سموتھ وے میں آتی ہے اور ایک اچھی شکل کے ساتھ آتی ہے. صحیح. پھر اس کا استعمال ہے کہ لوگ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. جب گورنمنٹ لیول پہ آپ چونکہ ڈفرینٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کمیٹیز کے ممبر بھی ہیں, اور گورنمنٹ ظاہر اس پہ کام کر رہی ہے اور ہر دور میں کام اس پہ چلتا رہا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کے ہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ کتنی ہے, کتنا وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک بڑا انقلاب آ رہا ہے, اور اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے کیا پلانس ہیں کہ جو اس کا آپ لوگوں کے انڈر کنسیڈریشن ہیں یا جس پہ پریکٹیکلی کچھ کام ہو رہا ہے؟ پچھلے کافی عرصے سے جو گورنمنٹ جتنی آئی ہیں انہوں نے اے آئی کو بڑا پرائمری فوکس دیا ہے. ہمارے پاس جس طرح اسٹارٹ یہاں سے ہوا کہ پہلے کچھ فوکس گروپس بنے, پھر نیشنل سینٹر بنے جو کہ اے آئی سے ریلیونٹ ڈومینس میں کام کر, اس میں نیشنل سینٹر فار اے آئی ہے, نیشنل سینٹر فار روبوٹکس ہے, پھر نیشنل سینٹر فار ڈیٹا سائنس اینڈ کلاؤڈ ہے. تو یہ ایک قسم کے ریلیونٹ ڈومینس میں آ رہے ہیں. تو خالی میں اگر صرف ان 3 کی بات کروں تو میرا اگر نمبر غلط نہیں ہے تو 20-22 لیبس انہیں میں کور ہو جاتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر وہ کام کر رہی ہیں. پھر ان کے اوپر جو ایچ ایس سی ہے یا ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں فنڈنگ, انہوں نے ان کو پیسے بھی دیے پروفیسرز کو, اور سب سے بڑی بات اس میں کہا گیا ہے کہ انڈسٹری کو ساتھ انوالو کریں, ان کو ملا کے پھر جو پروجیکٹس ہیں وہ کیے گئے ہیں اور وہ بھی چل بھی رہے ہیں بڑے سکسیزفل. تو پلس پھر ہمارے پاس اب نیشنل جو پالیسی ہے فار اے آئی وہ بھی آلموسٹ اپنے فائنلائزیشن کی فیز کے اندر ہے. پھر ویژن 2025 کے حوالے سے میں انوالو رہا جس میں اے آئی اور روبوٹکس کے اوپر یہ ڈیولپ ہوئی. تو گورنمنٹس جو ہیں وہ کافی اس کو پرائمری فوکس دے رہی ہیں, کیونکہ اگر ہم دیکھے جائیں تو پاکستان کی اس جو نیشنل لیول کے اوپر جو سب سے کہہ لیں کہ سب سے ٹاپ موسٹ جو نیڈ ہے وہ 3 چیزیں ہیں. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس, پروگرامنگ اور کوانٹم کمپیوٹنگ. یہ 3 چیزیں سمجھ لیں کہنا ہے کہ جو مرضی ہو جائے یہ تو کرنی ہی کرنی نیشنل لیول کے اوپر.
ادروائز ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو اس چیز کو میرا خیال ہے اس کے تمام لیول کے اوپر اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اچھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا اسی طرح سے یونیورسٹیز میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے جس طرح سے ہم بی ایس کمپیوٹر سائنس کروا رہے تھے پہلے, ابھی بھی ہو رہا ہے, بی ایس آئی ٹی تھی, اور کیا اس کا بی ایس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس الگ سے بی ایس پروگرام کے لیول پہ موجود ہے؟ جی بالکل, اب تو بہت ساری یونیورسٹیز نے بی ایس اے آئی پروگرام شروع کر دیا ہوا ہے, تو بلکہ ایم ایس اے آئی بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. اور ہمارا جو کریکولم ہے, جی. کہ ہمارا جو سلیبس ہے اس حوالے سے, وہ کیا انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو میچ کرتا ہے؟ اوور آل میرا خیال ہے کہ اب جتنے بھی ہم کمپیوٹنگ ڈگریز کروا رہے ہیں, چاہے وہ بی ایس اے آئی ہے, بی ایس سی ایس ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہے, آئی ٹی میں ہے, تو ایچ سی نے کافی اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے, این سی اے سی نے کافی ایفرٹ پٹ کی ہے کہ اس کا جو کریکولم ہے اس کو پورا مارک کیا جائے. الحمدللہ میرا خیال ہے کہ وی آر گڈ ود انٹرنیشنل لیول آلسو. اور ہمارے پاس ریکوائرڈ فیکلٹی ٹرینڈ ہے اس حوالے سے؟ جی اب تو خیر جو فورن کوالیفائڈ بھی کافی لوگ آ چکے ہیں, واپس سرو کر رہے ہیں. لوکل بھی جو بہت سارے پی ایچ ڈی حضرات ہیں وہ پروڈیوس ہوئے ہیں, وہ بھی سرو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب تو اٹس ٹائم ٹو ٹیک آف. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو بنیادی لیول ہے وہ ہم نے کور کر لیا ہے, گراؤنڈ بن چکا ہوا ہے. اب تو اچھا, وہ جو ایک ٹریڈیشنل ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں یہ ہے کہ آپ بی ایس بچوں کو کروا دیتے ہیں, ناٹ ان دا کمپیوٹر سائنس, کسی بھی فیلڈ میں, اور اس کے بعد پھر وہ جابس تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کیا کمپیوٹر سائنس میں, آئی ٹی میں اور اے آئی کے تھرو بھی یہ فیکٹر موجود ہے کہ بچے ڈگریز تو لے لیتے ہیں لیکن جابس نہیں ان کو ملتی اور وہ پریشان ہوتے ہیں؟ دیکھیے, اگر میں خالی کمپیوٹنگ کی بات کروں, اس میں اے آئی بھی شامل ہو جاتی ہے. میرے خیال کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کی ڈگری کمپیوٹر ہونا ضروری ہے. میں ہمارے دوست ہیں, ان کا سافٹ ویئر ہاؤس ایکسپرٹ سسٹمز, وہاں پہ بھی انہوں نے مجھے بلوایا. 12 سال کا لڑکا ہے, عمر نام اس بچے کا, اور وہ جو بچہ ہے وہ پائتھن کے اندر اے آئی کی پروگرامنگ کرتا ہے. زبردست. اور میں اس سے ملا ہوں, مجھے مل کے بڑا مزہ آیا. تو اگر 12 سال کا بچہ کر سکتا ہے تو پھر میں اور آپ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, فیوچر میں کلاس روم بیریئرز, مجھے 12 سال کے بچے سے یہ بات یاد آئی, فیوچر میں لرننگ کے لیے کیا کلاس روم بیریئرز رہ پائیں گے یا ختم ہو جائیں گے؟ جس سے شروع میں نے بات کی کہ جو یونیورسٹیز کا, ٹیچرز کا, کلاس روم کا رول چینج ہو جائے گا, اور وہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ریلائز جتنی جلدی کر لیں اتنا بہتر. یعنی اگر 6 کلاس کا بچہ, گریڈ 6 کا بچہ جو ہے وہ اگر فزکس یا کیمسٹری یا بایو پہ اس کی گریپ ہے, جی, تو اسے پھر میٹرک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. سیم لائک کمپیوٹر سائنس ہے, اگر اس کی آئی ٹی اسکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں ارلی ایج میں تو پھر اس کو ڈگری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, وہ اسکل کی بیس پہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں, یہ دیکھیے یہاں پہ اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈگری کی اہمیت ختم ہوئی تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ آپ نے چیز کو جمپ سٹارٹ کر دیا ہے, وہ چل پڑا ہے, چلتا رہے گا, مگر کہتے ہیں کہ اس کو دیکھیے جاب کرنے میں اور کیریئر کرنے میں بڑھانے میں بڑا فرق ہے. کیریئر کے لیے آپ کو ڈگری چاہیے. اگر اس کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے روزانہ کے بیسس کے اوپر کوئی شوق پورا کر لیا, اپنا نام بنا لیا, لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کر لیا, کچھ عرصے تک لائف کے اندر سے وہ کچھ کما بھی رہا ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے, مگر لانگ رن کے لیے آپ کو ڈگری لازمی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا چیٹ جی پی ٹی, سیم لائک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور آنے والے سالوں میں ظاہر ہے اس میں اور زیادہ ڈیولپمنٹس ہوں گی, تو کیا واقعتاً ان ڈگریز والی تعلیم کی ضرورت واقعی رہ بھی جائے گی یا نہیں؟ رہے, جو وہ ختم نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ جو شارٹ کورسز ہے, شارٹ کورسز ہے نا, ان سے آپ کبھی بنیاد نہیں بنا سکتے. دیکھیں یہ وہی فرق ہے کہ آپ ایک اچھا مکینک اور ایک انجینئر میں جو فرق ہے. انجینئر تو آپ نے ڈگری لے کے بننا ہے, ٹھیک ہے. ان سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے میں بائی ڈگری کمپیوٹر سائنس کا ہوں, مگر شوق الیکٹرانکس کا رہا ہے. انڈسٹری میں جب اتنا سارے کام ہمیشہ آٹومیشن کے اوپر کیا, مگر دیٹ ڈز ناٹ کوالیفائی می ایز این انجینئر. میری اپنی نالج کی لمٹ کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے. مگر جب میں ڈگری کی بات کرتا ہوں تو میں بائی ڈگری میں کمپیوٹر سائنس, اے آئی میرا ڈومین ہے, وہاں پہ میری روٹس یا بنیاد اسٹرانگ ہوئی. تو یہی چیز یہ ہے کہ یہ جو شارٹ کورسز ہیں یہ آپ کو کچھ شارٹ ٹرم کے لیے اچھا ہے, آپ کو بڑا اچھا اسپیس دیں گی ٹو میک منی, ٹو ارن گڈ منی, مگر ان لانگ رن کو کیریئر کہتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ڈگری کی ضرورت رہے گی ہمیشہ, وہ ختم نہیں ہو سکتی.
اچھا، جیسے آپ نے کہا تھا کہ اسمارٹ یونیورسٹیز کا کنسیپٹ آ رہا ہے جی یا اوپن یونیورسٹیز کا کنسیپٹ آ رہا ہے، سیم لائک کیا ہم اپنا جو ڈگری پروگرامس ہیں ان کے اندر سے لٹرم پٹرم سبجیکٹس نکال کے انہیں فوکسڈ کر کے ریسرچ بیس کریکولم نہیں بنا سکتے؟ مثلا اگر میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہے، میں اس کو تھوڑا آسان کر دوں، اس میں مجھے سوشیالوجی کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ میں اگر کمپیوٹر سائنس کرنا چاہ رہا ہوں یا میں اے آئی کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے آپ اس ایج گروپ میں اسلامک اسٹڈیز کیوں پڑھانا چاہتے ہیں، پاک اسٹڈیز کیوں پڑھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے آپ اکنامکس کیوں پڑھانا چاہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے بچے کو؟ تو کیا ہم اپنے کریکولم کو اس حد تک ریفائن نہیں کر سکتے کہ فوکسڈ ایجوکیشن ہو اور وہ ویلیویبل ہو کہ بچے جو ہی یونیورسٹی سے باہر نکلیں؟ لیکن یہ کنسرن ہے پیرنٹس کا بالکل کہ ٹھیک ہے. لاکھوں روپے فیس دیتے ہیں، بچے پھر بے روزگار ہیں، ڈپریشن ہے، گھروں کے اندر حالات ظاہر خراب ہوتے ہیں نا اس سے. جی. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اچھا، یہ نا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے بھی دل میں یہ سوال تھا کہ ہمیں یہ آپ نے دیکھا الٹرا پٹرم کورسز کیوں پڑھائے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 20-22 سال تو مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں اور انڈسٹری میں بھی کام کیا، پی ایچ ڈی بھی کر لی. میرا خیال ہے یہ کورس ان کورسز کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کور کورسز کی اہمیت ہے. میں آپ کو اس کی کچھ چند مثالیں دیتا ہوں. میں آپ کو اگر میں خالی اے آئی کی بات کروں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے وقت جو ہے وہ بایو کیمسٹری فزکس اور سائیکالوجی کے بغیر ہے ہی جو مرضی کر لیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اے آئی کر سکیں ان 4 سبجیکٹس کے بغیر یا ان میں سے کسی کی کمبینیشن کے ساتھ. صحیح. آپ نے بات کی اکنامکس کی، ٹھیک ہے. اے آئی کے اندر ایک کانسیپٹ ہے مارکیٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا. اس کی پوری بنیاد کھڑی ہے اکنامکس کے اوپر. ہم جب اے آئی میں بات کرتے ہیں، آپ کے کمپیوٹیشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں یا مشین لرننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ کی ورکنگ ہے ان کے اوپر اس کو ہم نے کھڑا کیا ہوا. ان تمام چیزوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو میتھمیٹیکل ماڈلنگ آنی چاہیے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. پھر اے آئی خالی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف اور صرف انہی سلیکان کمپیوٹرز کے اوپر ہونا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے میٹرک میں پڑھا کہ ڈی این اے، میں تھوڑا سا ڈومین سے باہر جا رہا ہوں ابھی، دیکھیے جڑے گی بات. ڈسکس کرنا ضروری ہے. ڈی این اے از سم تھنگ جس کو ہم لوگ لیب میں سینتھسائز نہیں کر سکتے. بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، میرے بچوں نے بھی یہی پڑھا. مگر بڑی مزے بات یہ کہ آج سے کئی سال پہلے ہم نے لیب میں ڈی این اے سینتھسائز کر لیا. اور اس ڈی این اے کو سینتھسائز کرنے کے لیے جو تو لوگ سمجھتے ہیں ان کے جینز جس کا پورا جینوم ہے، اور جو نہیں سمجھتے اس کی جو اس میں جو کیمیکلز یا مالیکولز انوالو ہو رہے ہیں ان کی جو پوری چین بنتی ہے وہ پورا آپ کو لکھ کے دیا اے آئی سسٹم نے. اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے اے آئی پروگرام کی اس کو پہلے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ڈی این اے کام کیسے کرتا ہے، اس کی فنکشنالٹی کیا ہے. پھر ہی وہ اس کے لیے ایک اے سسٹم ڈیولپ کرے گا. پھر اس اے سسٹم نے پورا اس کا جو جینوم سیکوینس ہے وہ لکھا اور وہ آپ کو دیا. پھر آپ نے لیب میں بیٹھ کے اس کو جوڑا اور آپ کے پاس آج سنتھیٹک ڈی این اے کیا ہے موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے آنے والے کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ وہ جیک آف آل ٹریڈس اینڈ ماسٹر آف نن. اب وقت بدل رہا ہے. یو ہیو ٹو بی جیک آف آل ٹریڈس And you would be master of all. ون. اچھا. ون ماسٹری آپ کو ون میں چاہیے، مگر آپ کو تمام ٹریڈس کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ آنے والے وقت بہت. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ماسٹری تو آل ٹریڈس میں ہوگی. وائس دونوں ہیں، بائی ڈائریکشنل. اچھا. کہ آپ کو یہاں سے وہاں اپلائی کرنا اور یہاں سے یہاں. میں اپنے ریسرچ گروپ کے اندر میں اکثر لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو فزکس سے آ رہے ہوں، جو سائیکالوجی سے آ رہے ہوں، کیونکہ وہ جو ان پٹس آ کے دے سکتے ہیں اے آئی کے اندر وہ پیور اے آئی کا آدمی نہیں دے سکتا. تو آج ہم سلیکان کمپیوٹرز کی بات کر رہے ہیں، کل کو کوانٹم کمپیوٹرز آ رہے ہیں، دے آر آن دیئر وے. پھر آرٹیفیشل کیمسٹری آ رہی ہے. آرٹیفیشل کیمسٹری جو ہے وہ پوری کی پورا پروگرامنگ پیراڈائم ہے جو کہ ہم لوگ اے آئی کے استعمال کر سکتے ہیں. اب آرٹیفیشل کیمسٹری کی جو پوری بنیاد ہے وہ آپ کے کیمیکل ریئیکشنز کے بیسس کے اوپر ہے، وہ بھی کمپیوٹ کر رہا ہے. تو جو پورا جو میں نے کہا نا کہ جو نالج کا کی جو ایوولوشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے بڑے ریپڈلی، خاص طور پہ اے آئی کی بیچ میں انوالو ہونے کی وجہ سے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ورنہ تو بڑا مشکل ہے. پھر آپ نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی اسلامیات کے حوالے سے
اگر آپ کوئی بھی ریلیجیس اسٹڈی پڑھ رہے میں نے ایز اسٹوڈنٹ بات کی, بچے ایسے سوچتے ہیں تو میں نے کہا ان کے دل کی بات کیجیے. بالکل. اب آپ نے بولا یہ سوال بڑا اہم ہے. اگر آپ کسی بھی قسم کی ریلیجیس اسٹڈی کر رہے ہیں, چلیں آپ پولیٹیکل اسلام کی بات کر لیتے ہیں, تو کہاں پہ ہمارے لیے ریڈ ٹیپ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سوال ایک ہے کہ ہاؤ ڈیپ ڈز دی ریبٹ ہول گوز, ہاؤ ڈیپ وی کین گو, ٹھیک ہے نا, اینڈ ہاؤ ڈیپ شوڈ وی گو. میں نے آخری بات کی نا, ہاؤ ڈیپ شوڈ وی گو, دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہمیں ریلیجن بتاتا ہے. حدود ہیں, حدود اللہ ہیں, آپ نے ان کو کراس نہیں کرنا. تو یہ لمٹ آپ کو کرنا بھی ہے تو کس طرح کرنا ہے, کیونکہ یہ تو بڑی مشہور ایک وہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ جو سائنس ہے وہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے, اور جو ریلیجن ہے وہ اس کی لمٹس ہیں, اس کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو یہ دونوں کبھی بھی سیپریٹ نہیں کی جا سکتے. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جو بالکل نیئر فیوچر میں سبھی کچھ چینج ہونے جا رہا ہے یا ایمرج ہو رہا ہے, تو ہم اس پہ مستقل کوئی ایک پروگرام اسٹوڈینٹس کی, پیرنٹس کی, انڈسٹری کی, جنرل پبلک کی آگاہی کے لیے کرتے رہیں؟ میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے, خاص طور پہ جس دور پہ ہم آج کھڑے ہیں, کہ چاہے آپ کسی زمانے میں, چاہے آپ کامرس سے آ رہے ہیں, چاہے آپ اکنامکس پڑھ کے آ رہے ہیں, چاہے میتھس پڑھ کے آ رہے ہیں, چاہے آپ فزکس پڑھ کے آ رہے ہیں, ایون کہ آپ اگر سوشیولوجی پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہر ڈومین کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں, جس دور میں ہم کھڑے ہیں, وہ سب کے لیے ایکولی بینیفیشل ہے. اور ان تمام ڈومینز میں رہتے ہوئے آپ تبھی بینیفیشل ہوں گے جب آپ یہ کر سکتے ہیں. ادروائز تو بڑا چیلنج ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ڈاکٹر وجاہت قاضی آج ہمارے مہمان تھے, اور ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ کیسے آنے والا جو دور ہے اس میں سبھی کچھ بدلنے جا رہا ہے, لیکن اس کے حوالے سے جو منفی کچھ ابہام ہے ہم اس کو دور کرنے میں آج کامیاب ہوئے, کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ ہماری ہی خدمت کے لیے, یعنی انسانیت کی خدمت کے لیے ہے, اور اس سے ہم جتنی جلد فائدہ اٹھا لیں گے اس کا ہمارے معاشرے کو, ہماری انڈسٹری کو اور اوور آل ہماری پوری زندگی پر اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.